السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، پیش کروں گا سمری ڈاکٹر فاسٹس کا خلاصہ اردو میں، جو کہ کرسٹوفر مارلو نے لکھا ہے، اور یہ ڈرامہ 1604 میں پبلش ہوا۔ ایک مشہور و معروف اور معزز جرمن عالم ہے۔ اس نے مذہبی علوم میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ مستقبل میں وہ ایک ایسا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو اسے لامحدود طاقت، اختیار اور دولت دے سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف روایتی علوم یعنی علم منطق، انالیٹکس، علم طب، میڈیکل سائنس، علم قانون، لا اور دینیات، تھیولوجی اور ڈیوینٹی میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں خوب غور و خوض کرتا ہے، لیکن وہ ان علوم کی حدود سے مطمئن نہیں ہوتا اور آخرکار جادو سیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جادو کے ذریعے انجام دیے جانے والے معجزات کے بارے میں خوب سوچتا ہے۔ جادو کے ذریعے وہ دنیا کے چاروں کونوں سے ڈھیروں دولت اکٹھی کرنے، یورپ کا نقشہ بدلنے، جرمنی کا بادشاہ بننے اور کائنات کے بارے میں ہر علم تک رسائی حاصل کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ وہ اپنے دو جادوگر دوستوں ویلڈیز اور کارنیلیس کو بلا بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے بلیک میجک سکھائیں۔ ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فاسٹس درختوں کے ایک سنسان جھنڈ میں چلا جاتا ہے اور جادو کے ذریعے ایک شیطان میفسٹوفلیز کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میفسٹوفلیز شیطان ہونے کے باوجود اسے جہنم کے خوف و خطرات سے آگاہ کرتا ہے، لیکن فاسٹس شیطانوں کی صحبت اختیار کرنے پر تلا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے لیے 24 سال تک لامحدود طاقت حاصل کرنے کے لیے میفسٹوفلیز کے ذریعے شیطانوں کے سردار لوسیفر کو اپنی روح بیچنے کا سودا کرنے کی پیشکش کرتا ہے، جس کے تحت اس کی تمام خواہشات اور احکامات کی تکمیل کے لیے میفسٹوفلیز کو اس کی خدمت میں حاضر رہنا ہوگا۔ اسی اثنا میں فاسٹس کا ملازم ویگنر شاید فاسٹس کی جادو کی کتابوں سے کچھ منتر سیکھ لیتا ہے، جن کے ذریعے وہ ایک مسخرے کلاؤن کو اپنے ہاں ملازمت کرنے پر مجبور کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ نہ مانا تو ویگنر شیطانوں کو بلا لے گا۔ شروع میں تو مسخرہ کہتا ہے کہ وہ شیطانوں کو قتل کر دے گا، لیکن جب واقعتاً دو شیطان حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ چیختا چلاتا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ ادھر لوسیفر فاسٹس کی پیشکش قبول کر لیتا ہے، اور جب فاسٹس اپنے خون سے معاہدے پر دستخط کرنے لگتا ہے تو اس کا خون منجمد ہو جاتا ہے۔ اس پر میفسٹوفلیز اس کا خون پگھلانے کے لیے انگیٹھی لے کر آتا ہے۔ معاہدہ تحریر کرنے کے بعد فاسٹس کے بازو پر وہ انسان اڑ ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، لیکن میفسٹوفلیز اس کو بہت سی رقم اور قیمتی کپڑے دے کر اور شیطانوں کا ناچ دکھا کر اس کی توجہ دوسری طرف کر دیتا ہے۔ لوسیفر کے ساتھ معاہدے کے بعد فاسٹس میفسٹوفلیز سے جہنم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے، اور وہ اس وقت بہت حیران ہو جاتا ہے جب میفسٹوفلیز یہ کہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ جگہ اس کے لیے جہنم ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فاسٹس میفسٹوفلیز سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے لیے خوبصورت بیوی کا انتظام کیا جائے، لیکن وہ شادی کے نظام کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک شیطان کو عورت کا لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور فاسٹس اس پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ میفسٹوفلیز اسے پیشکش کرتا ہے کہ وہ ہر صبح اسے ایک خوبصورت طوائف لا کر دے سکتا ہے، لیکن فاسٹس یہ پیشکش رد کر دیتا ہے۔ اس پر وہ فاسٹس کو ایک کتاب دیتا ہے جس میں پوری کائنات کے بارے میں معلومات لکھی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب فاسٹس اس دنیا کی بناوٹ کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پوچھتا ہے تو ان تمام کے جوابات بتاتا ہے، لیکن جب فاسٹس اس سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے تو وہ اس کا جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس پر یکدم فاسٹس کے ذہن میں شکوک و شبہات امڑ آتے ہیں، لیکن فاسٹس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے میفسٹوفلیز اور لوسیفر 7 مہلک گناہوں کو 7 ڈیڈلی سینز کو انسانی شکل میں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو فاسٹس کو اپنا تعارف کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور فاسٹس ان سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کے شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ جادو کی نئی طاقت سے مسلح ہو کر اور میفسٹوفلیز کی ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہنے کی وجہ سے فاسٹس فضاؤں میں اپنا سفر شروع کرتا ہے اور کئی ملکوں کی سیر کرتا ہے،
وہ پاپائے روم کے دربار میں بھی جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ خود کو غائب کر لیتا ہے اور بہت سے جادوئی کمالات دکھاتا ہے۔ وہ پوپ سے کھانے کی ڈشیں چھین کر اور اس کے کان پر مکہ رسید کر کے اس کی ضیافت کا ستیہ ناش کر ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ یورپ کے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہے اور اس کی شہرت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جرمنی کا شہنشاہ چارلس پنجم اسے اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتا ہے، جو اس سے فرمائش کرتا ہے کہ فاسٹس اس کے سامنے سکندر اعظم اور اس کی محبوبہ کو پیش کرے۔ فاسٹس جادو کے ذریعے ان دونوں کی شبیہ پیش کر دیتا ہے، جس پر شہنشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس سے قبل دربار میں ایک نائٹ فاسٹس کی جادوئی طاقت کا مذاق اڑاتا ہے اور فاسٹس اس کے سر پر 12 سنگے کے سینگ اگا کر اسے خوب مزہ چکھاتا ہے۔ تاہم شہنشاہ کی درخواست پر وہ اس کے سر سے سینگ ہٹا دیتا ہے۔ اسی اثناء میں استبل کا سائز رابن فاسٹس کی لائبریری سے جادو کی ایک کتاب چرا کر جادو کے کچھ منتر سیکھ لیتا ہے اور استبل کے ایک اور ملازم رولف کو خوب متاثر کرتا ہے اور وہ شراب کا ایک جام چرا کر شراب فروش اور اس کے ملازم کو تنگ کرتے ہیں۔ آخرکار وہ میفسٹوفلیس کو بھی حاضر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ ان جیسے گھٹیا درجے کے لوگوں کے سامنے حاضر ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے اور وہ رابن کو بندر اور رالف کو کتا بنانے کی دھمکی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جب فاسٹس ایک سرسبز میدان میں پیدل چل رہا ہوتا ہے تو میفسٹوفلیس اس کے لیے گھوڑے کا انتظام کر دیتا ہے۔ گھوڑوں کا ایک ڈیلر $40 میں وہ گھوڑا خرید کر لے جاتا ہے، جو کہ پانی میں لے جانے پر گھاس کے گٹھے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فاسٹس کو وین ہالٹ کے ڈیوک کی طرف سے اس کے دربار میں آنے کی دعوت ملتی ہے، جہاں وہ مختلف قسم کے کمالات دکھاتا ہے اور آخر میں ڈچس کی خدمت میں بے موسم کے تازہ انگور پیش کرتا ہے۔ اب فاسٹس کے 24 سال ختم ہونے کو ہیں۔ فاسٹس کا نوکر ویگنر سامعین کو بتاتا ہے کہ اس کے خیال میں فاسٹس مرنے کے قریب ہے، کیونکہ اس نے وصیت لکھ دی ہے اور اپنا تمام مال و اسباب ویگنر کو دے دیا ہے، لیکن جوں جوں موت کا وقت قریب آ رہا ہے، فاسٹس اپنے دوستوں کے ساتھ خوب کھانے پینے اور موج مستی کرنے میں گزار رہا ہے۔ جوں جوں لوسیفر کے ساتھ معاہدے کی مدت خاتمے کے قریب پہنچتی ہے، فاسٹس پر اپنے اوپر منڈلانے والی موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جب فاسٹس کے 3 عالم دوستوں کو اس کی جادوئی طاقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ یونان کی مشہور حسینہ ہیلن کا جلوہ دیکھنے کی فرمائش کرتے ہیں، جو وہ پوری کر دیتا ہے۔ فاسٹس ایک مرتبہ اور ہیلن کو بلاتا ہے، لیکن اپنے لیے، اور وجدانی انداز میں ہیلن کے حسن کی تعریف کرتا ہے اور اس کا بوسہ بھی لیتا ہے۔ جب فاسٹس اپنے اسکالر دوستوں کو لوسیفر کے ساتھ معاہدے کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ 24 سال کی آخری رات کو فاسٹس پر خوف اور پشیمانی کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ خدا سے رحم کی بھیک مانگتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن بے سود۔ رات کے پورے 12 بجے شیطان آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر جہنم میں لے جاتے ہیں۔